السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 133، 134، 135 یعنی 133، 134، 135 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کے اوپر جو عذاب نازل فرمایا، نشانی کی شکل میں، معجزے کی شکل میں جو عذاب ان کے اوپر نازل ہوا، ان کو تنبیہ کرنے کی شکل میں اس کی ایک تھوڑی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے عذاب جو اس قوم کے اوپر آئے اس سے ان کا کیا ری ایکشن تھا، ان لوگوں نے کیسے اس عذاب کو لیا، کس طرح سے ان لوگوں نے اس عذاب سے نصیحت حاصل کیا یا نہیں کیا، ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جب فرعونیوں کے اوپر کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ پریشانی آئی ہے، اور اگر کچھ اچھائی ہوتی تو کہتے کہ یہ ہم لوگوں کے اپنے عقل مندی کا نتیجہ ہے۔ سامعین کرام، جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی تو وہ اسی طرح کی بات کرتے تھے، اور فرعون اور آل فرعون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی کہتے تھے کہ چاہے تم کتنا بھی جادو ہم لوگوں کے اوپر کر کے دکھلا دو، ہم لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، یعنی زور کی بارش ہوئی، سائیکلون ٹائپ کا بہت زور کی بارش ہوئی، اور ہوا کے ساتھ بارش کی جس کی وجہ سے جو ہے جینا مشکل ہو جاتا ہے انسان کا، اس کو کہتے ہیں طوفان۔ بہت زیادہ بارش کا آنا، اس میں بہت زیادہ ہوا کا چلنا، اور بارش کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اندر جو پریشانی آتی ہے اس کو طوفان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا۔ جب ان لوگوں نے بات ہم نہیں مانیں گے ایسا کہا تو ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے ان کے اوپر طوفان بھیجا۔ جب بہت زیادہ طوفان آیا تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، جیسا کہ آگے بتلایا جا رہا ہے آپ کو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، والجراد، طوفان کے عذاب کے بعد ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا۔ ٹڈیوں کا عذاب، ٹڈی جو ہوتا ہے ٹڈی دل، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ کھیتیوں میں لگتی ہے نا تو پورے کھیتیوں کو چٹ کر جاتی ہے وہ ٹڈی دل۔ اور آگے کہا والقمل، گھن کا بھی عذاب بھیجا۔ گیہوں میں گھن لگتا ہے نا، غلے میں گھن لگتا ہے، جس کو غلے کے اکثر حصوں کو کھا جاتا ہے، تو گھن کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ اور والضفادع، ضفدعۃ کی جمع ہے، مینڈک کا بھی عذاب ان کے اوپر آیا، مینڈک کا عذاب۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والدم، اور خون کا بھی عذاب بھیجا گیا۔ آیات مفصلات، یہ بالکل الگ الگ نشانیاں، ایک ٹائم میں نہیں آیا، پہلے ایک عذاب، پھر دوسرا عذاب، پھر تیسرا عذاب، پھر چوتھا عذاب، پھر پانچواں عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاستکبروا، لیکن وہ لوگ اکڑے رہے، وکانوا قوم مجرمین، اور وہ لوگ مجرم قوم تھے، اس لیے اکڑے رہے اتنے سارے عذاب کے آنے کے باوجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آگے تفصیل بیان فرمائی۔ اللہ نے کیا فرمایا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، جب بھی ان کے اوپر عذاب آتا تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے اور کیا کہتے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادع لنا، ہمارے لیے اپنے رب سے، ادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، بما عہد عندک، کیونکہ رب نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری دعا کو اللہ قبول فرمائے گا، لہذا اپنے رب سے دعا کرو۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر ہمارے اوپر سے یہ عذاب ختم ہو جائے گا، لنؤمنن لک، تو ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے،
وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ بھیج دیں گے. یعنی طوفان کا عذاب آیا جس کی وجہ سے ان کی زندگی دوبھر ہو گئی، پریشانی میں پڑ گئے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، رب سے دعا کریں اگر عذاب چلا جائے گا ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دیں گے. اللہ نے طوفان کو ہٹا لیا. جب طوفان کو ہٹا لیا تو خوش ہو گئے. بولا تھا کہ کوئی وجہ نہیں ہے، ایمان نہیں لائیں گے، بنی اسرائیل کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب طوفان آیا ہوا تھا تو فصل نہیں ہو پا رہی تھی. طوفان ختم ہو گیا تو فصل ہو گیا. فصل کو کاٹ کر کے فصل جب ہوا تو خوش ہو گیا. اب تو فصل ہو گیا، ہم لوگوں کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، اور خوب فصل ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈیوں کا عذاب بھیج دیا. وہ ٹڈی کیا کرتا ہے؟ فصل کو برباد کر دیتا ہے. ٹڈی دل فصل کو برباد کر دیتا ہے. جب ٹڈیوں کا عذاب آیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کے بعد پھر کہہ رہے ہیں دعا کر دیجیے اگر یہ عذاب ختم ہو جائے گا تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دیں گے. دعا کیا نا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، ٹڈی کا عذاب بھی ختم ہو گیا، لیکن ایمان بھی نہیں لائے اور بنی اسرائیل کو بھی نہیں چھوڑا. قبضے میں رکھے ہوئے ہیں، قید میں رکھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب عذاب ختم ہو گیا تو یہ لوگ کیا کیے کہ اپنے فصل کو کاٹ کر کے کھلیان میں لا کر کے رکھ دیا، اسٹور روم میں لا کر کے رکھ دیا. یعنی بہت زیادہ ہے اناج. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھن کا عذاب اس کے اندر بھیج دیا، گھن کا عذاب بھیج دیا. 10 بوری جو ہے گیہوں آٹا پسوانے کے لیے لے جاتے تھے، 3 بوری لے کر کے آتے تھے. اتنا برا حال ہو گیا. پھر کہا کہ دعا کر دیجیے. دعا کیا، پھر عذاب ختم ہوا، پھر وہی حال فاستکبروا، اکڑے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد ہم لوگوں نے ان کے اوپر جو ہے مینڈک کا عذاب بھیجا. مینڈک کا برتن کھولتے تھے تو اس کے اندر مینڈک ہی دکھتا تھا، کپڑا کھولتے تھے تو اس میں مینڈک دکھتا تھا، بولنے کے لیے یا پانی پینے کے لیے یا کھانے کے لیے منہ کھولتے تھے تو مینڈک اس کے اندر گھس جاتا تھا. مینڈکوں کا عذاب اللہ نے ان کے اوپر بھیجا. اس کے لیے بھی دعا کرنے کے لیے کہا، دعا کیا، وہ بھی ختم ہو گیا. پھر وہی حال، لاسٹ میں خون کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجا. اب بھی وہی حال. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا موسیٰ علیہ السلام نے، عذاب ختم ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. جب ایک مقرر مدت کے لیے عذاب ان کے اوپر آ کر کے ہٹ جاتا، عذاب آتا اور دعا کرنے کے بعد ہٹ جاتا تو پھر وہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے تھے، اور جیسا پہلے ڈرامہ کرتے تھے ویسے ہی وہ لوگ بعد میں بھی کرنا شروع کر دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں بتلایا ہے کہ ان کے تمام ہتھ کندوں کے بعد ہر بار وعدہ کر کے ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے، مکر جانے کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو غرقاب کر دیا. اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے. یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے ان آیات کے ذریعے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے. ابھی جیسا کہ مسلمان بالکل بے خوف ہو گئے کہ ہمیں تو کچھ ہونے والا ہے نہیں، عذاب تو آنے والا ہے نہیں، ہم موجی کر رہے ہیں، ہم موجی کر رہے ہیں. ہر آدمی اپنے اپنے مقام پر اسی چیز میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے اوپر عذاب بھیجنے پر کمپلیٹلی قدرت رکھتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.